بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، مواضع فصل کے تعلق سے یہ بتایا گیا تھا کہ 5 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں فصل کرنا واجب ہے، جن میں سے پہلی جگہ آپ نے پڑھ لی۔ اب آج کے سبق میں دیکھیے دوسری اور اس کے بعد کی جگہ۔ الثانی ان یکون بین الجملتین تباین تام بان یختلفا خبرا او انشاء، كقوله وقال رائدهم أرثو نزاولها فعطف كل امرئ يجري بمقدار۔ ترجمہ دیکھیے، ان یکون بین الجملتین تباین تام، کہ 2 جملوں کے درمیان تباین تام ہو، یعنی مکمل طور پہ 2 جملوں کے درمیان غیریت ہو۔ وہ اس طرح کہ ان یختلفا خبرا او انشاء، خبرا و انشاء، کہ وہ دونوں خبر اور انشاء ہونے کے اعتبار سے مختلف ہوں۔ 2 جملے تو ہوں، ایک جملہ خبری ہو اور ایک انشائی ہو، تو ایسی صورت میں فصل کرنا واجب ہے۔ واو عطف کے ذریعے وصل نہیں کر سکتے۔ مثال دیکھیے، قال رائدہم، رائد کے معنی ہوتا ہے پیشوا، لیڈر۔ ارسو یہ صیغہ امر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جا، رک جا۔ اور نزاولو، اس کا معنی ہوتا ہے حیلہ اور تدبیر سے کوئی چیز طلب کرنا۔ اور حتفن کے معنی ہوتا ہے موت۔ اور مقدار کے معنی یہاں پر وقت۔ دیکھیے ترجمہ، قال رائدہم، ان کے لیڈر نے، ان کے پیشوا نے کہا، ارسو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، نزاولھا، ہم یہیں سے جنگ کی تدبیریں کریں گے، یعنی یہیں خیمہ نصب کر دو اور یہیں سے ہم جنگ کے لیے اسکیمیں بنائیں گے۔ فحتف کل امرئ، تو ہر شخص کی موت یجری بمقداری، اپنے وقت پر آئے گی۔ تو دیکھیے پہلے والے مصرے میں ارسو نزاولھا ہے کہ ہم تم یہیں رک جاؤ۔ ارسو یہ فعل امر ہے، ابھی ایک جملہ ہے۔ نزاولھا
یہ جملہ خبری ہے، تو ہے کہ ارسو ایک جملہ ہوا اور نزاولھا دوسرا جملہ ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ایک خبری ہے ایک انشائی ہے، اس لیے ان دونوں کو کے درمیان وصل نہیں کیا جائے گا بلکہ فصل رہے گا. کہ ارسو لفظاً اور معناً دونوں اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے، اور نزاولھا لفظاً اور معناً دونوں لحاظ سے جملہ خبریہ ہے. تو خبر اور انشاء کے درمیان یہ مکمل طور پر تباین پایا جاتا ہے، اور مکمل طور پر انقطاع، جس کو کمال انقطاع کہتے ہیں. تو گویا کہ کمال انقطاع پائے جانے کی وجہ سے جملہ ثانیہ یعنی نزاولھا کا عطف جملہ اولا یعنی ارسو پر نہیں کیا. او بألا یکون بینہما مناسبۃ فی المعنی کقولک علی کاتب الحمام طائر. اب ایک اور چیز دیکھیے، ایک چیز تو ہو گئی کہ خبر اور انشاء کے اعتبار سے دونوں جملے بالکل الگ الگ ہوں، اور ایک صورت اور ہے اسی دوسری ہی کی قسم کی کہ دونوں جملوں کے درمیان معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو. دو جملے ہوں اور دونوں کے درمیان معنی میں کوئی مناسبت نہ ہو. جیسے علی کاتب الحمام طائر، علی کاتب ہے اور کبوتر پرندہ ہے. تو علی کاتب ہے یہ مکمل الگ چیز ہوئی، حمام طائر ہے یہ الگ چیز ہوئی. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فإنه لا مناسبة في المعنى بين کتابت علی و طیران الحمام. کہہ رہے ہیں کتابت علی اور طیران حمام کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے. وَيُقَالُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِنَّ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ كَمَالَ الْانْقِطَاعِ. تو اس جگہ کہا جائے گا کہ دو جملوں کے درمیان کمال انقطاع پایا گیا، یعنی مکمل طور پہ غیریت پائی گئی. اس طور پہ دیکھیے یہ دونوں جملے متفق ہوں، اس طرح کہ دونوں یا تو خبری ہوں یا انشائی ہوں، لیکن معنی مختلف ہوں. یعنی معنی کے لحاظ سے ان کے مسند اور مسند الیہ کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو. جیسے علی کاتب الحمام طائر، یہ دونوں جملے خبری ہونے کے باوجود، ان دونوں جملوں کا خبری ہونے کے باوجود ایک کا دوسرے پر عطف نہیں کیا گیا. اور والحمام طائر نہیں کہا گیا. چاہیے تھا کہ دونوں کو ملا کے یوں کہتے علی کاتب والحمام طائر، لیکن نہیں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ معنوی اعتبار سے علی کی کتابت اور کبوتر کا اڑنا، ان دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے.
تب کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مناسبت نہیں تو گویا کہ ان دونوں جملوں کے درمیان کمال انقطاع پایا گیا۔ اب دیکھ لیجئے تیسری جگہ کیا ہے۔ الثالث کون الجملۃ الثانیہ جوابا عن سؤال نشأ من الجملۃ الاولی۔ تیسری جگہ وہ ہے کہ دوسرا جملہ جواب ہو ایک سوال کا، اور وہ سوال پہلے جملے سے پیدا ہوا ہو۔ پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا اور اس سوال کا جواب دوسرے جملے میں دیا گیا۔ تو جب یہ صورت پائی جائے تو یہاں بھی فصل واجب ہے، وصل نہیں کیا جائے گا۔ مثال دیکھیے، زعم الاوازل اننی فی غمرۃ صدقوا ولکن غمرتی لا تنجلی۔ ملامت کرنے والوں نے گمان کیا یہ عوازل عاذلہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے ملامت کرنے والے، اور غمرہ کے معنی ہوتا ہے سختی، جس کی جمع غمرات اور غمار آتی ہے۔ لا تنجلی یہ فعل مضارع منفی ہے اور مصدر اس کا انجلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اب دیکھیے، زعم العوازل ملامت کرنے والوں نے گمان کیا، کیا گمان کیا؟ اننی فی غمرۃ، کہ میں سختی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں۔ صدقوا، ان لوگوں نے سچ کہا، ولیکن غمرتی لا تنجلی، لیکن میری تکلیف، میری مصیبت دور ہونے والی نہیں۔ انجلا کے معنی وہی ظاہر ہونا اور دور ہونا بھی ہوتا ہے۔ انجل الہم عن قلبی کا معنی ہے میرے غم میرے دل سے دور ہو گیا، تو وہی غمرتی ولیکن غمرتی لا تنجلی، کہ میرا غم، میری مصیبت دور ہونے والی نہیں۔ تو یہ شعر دیکھیے، پہلے مصرے میں کہا کہ ملامت کرنے والوں نے گمان کیا کہ میں مصیبت میں ہوں، تو اس مصرے سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اس جملے سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا، تو اس کا جواب دوسرے والے جملے میں دیا جا رہا ہے، صدقوا، ان لوگوں نے صحیح کہا، لیکن غمرتی لا تنجلی، لیکن میری مصیبت دور ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہاں پر گویا کہ پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا، اس کا جواب دوسرے جملے میں دیا گیا۔ تو ایسی جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ عطف کر کے وصل نہیں کیا جائے گا، بلکہ فصل یہاں کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا، دیکھیے آگے والی عبارت میں خود سمجھا رہے ہیں، کانہ قیل، گویا کہ کہا گیا، اصدقوا فی زعمہم ام کذبوا،
کیا ان لوگوں نے اپنے گمان میں صحیح کہا یا غلط کہا؟ فقال صدقوا، تو کہا کہ لوگوں نے صحیح کہا۔ وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ شِبْهُ كَمَالِ الاتصال، کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں جملوں کے درمیان کمال اتصال تو نہیں ہے، لیکن شبہ کمال اتصال ضرور پایا جا رہا ہے۔ اب چوتھی جگہ دیکھیے، الرابع ان تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة وفي عطفها على الأخرى فساد فيترك العطف دفعا للوهم كقوله تظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في ظلال تهيم۔ دیکھیے ترجمہ، ان تسبق جملۃ بجملتین، ایک جملہ دو جملوں کے بعد لایا جائے، جس کا عطف ان میں سے ایک پر تو صحیح ہو، یسو عطفها علی احداہما لوجود المناسبت، مناسبت پائے جانے کی وجہ سے، اور دوسرے پر اسے عطف کرنے میں فساد ہو، وفی عطفها علی الاخری فساد، اور دوسرے پر عطف کرنے میں فساد ہو، تو کہہ رہے ہیں فیترک العطف دفعا للوہم، کہ ایسی جگہ پر دفع وہم کے لیے عطف کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثال دیکھیے، تظن سلمى اننی ابغی بہا، ظن گمان کرنا، سلمى یہ عرب میں محبوبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ نام ہی ہو۔ سلمى گمان کرتی ہے اننی ابغی بہا، میں اس کے بدلے کسی اور کو چاہتا ہوں۔ ابغی یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور بغا اور بغین اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ سلمى گمان کرتی ہے کہ میں اسے اس کے بدلے کسی اور کو طلب کرتا ہوں، کسی اور کو چاہتا ہوں۔ تو میں اس کو اراہا، میں اسے دیکھ رہا ہوں، فی ضلال گمراہی میں، تہیم وہ بھٹک رہی ہے، یعنی میں اسے گمراہی میں بھٹکتا دیکھ رہا ہوں۔ شعر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سلمى کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اس کے بدلے، تو گویا کہ وہ اپنے اس خیال میں درست نہیں ہے
گویا کہ وہ ایک طرح سے گمراہی کا شکار ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیے اب اس میں ہے کیا چیز۔ اس میں 3 جملے ہیں پورے شعر میں۔ ایک جملہ ہے تظن سلمہ، اور دوسرا جملہ ہے ابغی بہا، اور تیسرا ہے اراہا۔ یہ کل 3 جملے ہوئے۔ اب اس کی توضیح ذرا یہ دیکھ لیں۔ اس شعر میں اراہا سے پہلے 2 جملے ہیں، ایک ہے تظن سلمہ اور دوسرا ہے ابغی بہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے تظن پر تو اراہا کا عطف صحیح ہے، اراہا کا عطف صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں جملوں کے مسند اور مسند الیہ کے درمیان مناسبت ہے۔ وہ مناسبت کیا ہے کہ دونوں مسند متحد ہیں، اس لیے کہ یہاں ارا بمعنی اظن، اور مسند الیہ میں اس طرح کہ تظن کا مسند الیہ سلمہ ہے جو شاعر کی محبوبہ ہے، اور ارا کا مسند الیہ ضمیر متکلم ہے جس کا مرجع خود شاعر ہے، جو اس کا محب ہے۔ تو محب اور محبوب میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے پر موقوف ہونے کی وجہ سے دونوں میں تضاعف ہے، اور یہ بھی مناسبت کی ایک صورت ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب تھوڑا اور آگے دیکھیے کہ تظن پر عطف شاعر کی مراد کے موافق بھی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں شعر کا مفہوم ہوگا کہ سلمہ میرے متعلق یہ گمان کرتی ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہوں۔ سلمہ کے اس گمان کے متعلق میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ گمراہی میں ہے، اور شاید یہ کہنا بھی چاہتا ہے، لیکن چونکہ عطف کر دینے میں سامع کو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید جملہ اراہا جملہ ابغی بہا پر معطوف ہے، اس لیے کہ یہ قریب ہے اور قریب زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو اس وقت جملہ اراہا یہ سلمہ کے مضمونات سے ہو جائے گا اور شاعر کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس لیے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ سلمہ میرے متعلق یہ گمان رکھتی ہے کہ میں اس کے بدلے دوسرے کو چاہتا ہوں، اور یہ بھی گمان رکھتی ہے کہ میں اسے گمراہی میں مبتلا سمجھتا ہوں، اور یہ شاعر کا مقصود نہیں۔ تو اسی خلاف مقصود وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کو ترک کر دیا۔ اب آگے ایک اور بات دیکھ لیں کہ ان دونوں جملوں یعنی تظن اور اراہا کے درمیان شبہ کمال انقطاع پایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ کمال انقطاع والی صورت کے دونوں جملوں کی طرح یہ صورت بھی معنی عطف پر مشتمل ہے،
مگر یہ کہ کمال انقطاع والی صورت میں معنی عطف امر ذاتی ہوتا ہے جس کے اندر انتفاع کی کوئی صورت نہیں، اور یہاں معنی عطف امر خارجی ہوتا ہے اور وہ خلاف مقصود کا ایہام ہے جس کا انتفاع قرینہ وغیرہ کے ذریعے ممکن ہے، اسی لیے اس کو کمال انقطاع کے مشابہ قرار دیا گیا۔ تو کہہ دیا گیا کہ بین الجملتین فی ھذا الموضع شبہ کمال انقطاع۔ اب یہ آگے والی جو عبارت ہے اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیں۔ فجملۃ اراہا یصح عطفها علی تظن، کہ جملہ اراہا کا عطف تظن پر تو صحیح ہے، لیکن یمنع من ھذا توہم العطف علی جملۃ ابغی بہا، لیکن جملہ ابغی بہا پر عطف کا وہم اس سے معنی ہے، روکتا ہے۔ فتکون الجملۃ الثالثہ من مضمونات السلمہ، کیونکہ ابغی پر عطف کی صورت میں جملہ ثالثہ یعنی تیسرا جملہ یعنی اراہا یہ سلمہ کے مضمونات سے ہو جائے گا۔ فتکون الجملۃ الثالثہ من مضمونات سلمہ ما انہ لیس مرادن، جبکہ یہ شاعر کی مراد نہیں ہے۔ ویقال بین الجملتین فی ھذا الموضع شبہ کمال انقطاع، تو کہا جائے گا اس جگہ کہ دونوں جملوں کے درمیان شبہ کمال انقطاع پایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے پانچویں جگہ دیکھیں، الخامس اللہ یقصد تشریک الجملتین فی الحکم لقیام مانعین، كقوله تعالی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ دیکھیے پانچویں جگہ اللہ یقصد تشریک الجملتین، مقصد نہ ہو دو جملوں کا شریک کرنا فی الحکم، حکم میں یعنی حکم اعرابی میں، لقیام مانع معنی کے پائے جانے کے وقت۔ پھر سے دیکھیں ترجمہ، کسی معنی کے پائے جانے کی وجہ سے حکم اعرابی میں دونوں جملوں کو شریک کرنا مقصود نہ ہو۔
جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ اب اس میں دیکھیے آگے خود وضاحت کر رہے ہیں فَجُمْلَةُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ لَا يَصِحُّ عَطْفُهَا عَلَىٰ إِنَّا مَعَكُمْ، یعنی کہ اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ جو جملہ ہے اس کا عطف انا معکم پر درست نہیں، لاقتضائه انه من مقولهم، کیونکہ یہ عطف چاہتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم منافقین کے مقولہ سے ہو، انہ لمقول منافقین کا مقولہ، ولا علی جملۃ قالوا، اور نہ ہی قالوا پر عطف کرنا صحیح ہے، کیوں؟ لاقتضائه ان استہزاء اللہ تعالی بہم مقید بحال خلوہم الی شیاطینہم، کہ یہ عطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منافقوں کے ساتھ استہزاء فرمانا ان کے اپنے شیاطین کے پاس تنہا ہونے کی حالت میں مقید ہو۔ وَيُقَالُ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ تَوَسُّطُ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ، اور کہا جاتا ہے اس جگہ دونوں جملوں کے درمیان توسط بین الکمالین ہے، توسط بین الکمالین ہے۔ یہ تو ہو گیا آپ کا ترجمہ، تھوڑی سی وضاحت یہ دیکھ لیں کہ دو جملوں کے درمیان فصل واجب ہونے کے جگہوں میں سے یہ پانچویں جگہ ہے کہ کسی معنی کے پائے جانے کی وجہ سے دوسرے جملے کو پہلے جملے کے حکم اعرابی میں شریک کرنا مقصود نہ ہو۔ حکم اعرابی کا مطلب ہے جملہ کا کسی مبتدا کی خبر ہونا یا صفت واقع ہونا یا مفعول بننا وغیرہ، یا کسی ایسی قید میں شریک کرنا مقصود نہ ہو جو جملہ کے مفہوم پر زائد ہوتی ہو، جیسے ظرف اور شرط وغیرہ میں۔ تو ایسی جگہ میں فصل یعنی ترک عطف ضروری ہے، جیسے یہی مثال دیکھیے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ۔ اس آیت میں اللہ یستہزئ بہم کا عطف انا معکم پر درست نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس پر عطف کی صورت میں یہ بھی انا معکم کی طرح منافقین کا مقولہ ہو جائے گا، حالانکہ یہ ان کا مقولہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقولہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ایسے ہی قالو پر بھی عطف صحیح نہیں، اس لیے کہ قالو ظرف یعنی وَإِذَا خَلَوْا کی قید ہے، اور چونکہ ظرف کی تقدیم مفید تخصیص ہوا کرتی ہے، اس لیے آیت کریمہ کا مفہوم اب یہ ہو جائے گا منافقین اپنے شیاطین کے ساتھ تنہا ہونے کی حالت میں ہی انا معکم کہتے ہیں، نہ کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہنے کی حالت میں. اس لیے اگر اللہ یستہزئ بہم کا عطف قالو پر کر دیا جائے تو یہ بھی اسی ضرب سے مقید ہو جائے گا، اور اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل کا منافقین کے استہزاء کا جواب دینا خاص ہے اس صورت کے ساتھ کہ منافقین اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوتوں میں ہوں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منافقین کو جواب استہزاء دینا مسلسل اور دائمی ہے. منافقین کے سرداروں اور اس کے سربراہوں کے ساتھ خلوت کی حالت کے ساتھ ہی مقید نہیں ہے. تو اب اس آیت کا ایک ساتھ ترجمہ دیکھ لیں. فَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور منافقین اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوں. قالوا انا معکم، تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے. یہ ہوا. اب کہہ رہے ہیں یقال بین الجملتین فی ھذا الموضع توسط بین الکمالین، کہ اس جملے میں اس جگہ ان دو جملوں کے درمیان توسط بین الکمالین ہے.